ایک بندہ صبح اٹھتے ہی یہ خیال کرتا ہے کہ آج وہ گاڑی لے رہا ہے اور وہ گاڑی لینا چاہتا ہے اور وہ اس کلر کی گاڑی ہے، وہ سوچتا رہتا ہے، بہت پاورفل تھاٹس اپنے مائنڈ میں لاتا ہے، فوکس رہتا ہے، تو یونیورس کی ساری انرجی اس کی ہیلپ کرنے میں لگ جاتی ہے اور اس چیز کو اس کے لیے آسان کرنے میں جو ہے وہ لگ جاتی ہے اور الٹیمیٹلی وہ چیز وہ پا لیتا ہے۔ جیسے میں ایک ایکٹر کو سن رہا تھا، اس نے کہا جی کہ میں نے یہ امیجن کرنا شروع کر دیا کہ $10 ملین کا چیک جو ہے نا وہ میرے پاس ہے، اور میں ڈیلی اس کو سوچتا تھا، ویژولائز کرتا تھا اور کہتے کہ ایسا ہی ہوا، میں نے اتنے پیسے جو ہے وہ کما لیے، میرے لیے وہ چیزیں ہموار ہوتی گئیں، وہ سب کچھ میرے پلیٹ میں آ کے جو ہے وہ آ گیا۔ تو اس کو مینیفیسٹیشن کو 3-4 اس کے کنسیپٹس اگر میں اور بتاؤں کہ اس کا بیک گراؤنڈ مزید، ایک تو شیخ لا آف اٹریکشن، یہ بڑا ایک فیمس لا آج کل ہمارے سائیکالوجسٹ میں، کچھ سائیکالوجسٹ میں، کچھ NLP پریکٹیشنرز میں ہے کہ جو آپ سوچیں گے وہی آپ اٹریکٹ کر لیں گے، سیدھی سی بات۔ جہاں تک تعلق ہے اس کی ایکچوئل ایگزسٹنس کا، کہ آپ جو چیز کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے راستے آسان ہو جاتے ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو یہ سوال نہیں ہے۔ صحیح۔ سوال یہ ہے کہ جو بھی کچھ آپ سوچتے ہیں یا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بالآخر آپ وہ کر گزرتے ہیں یا کر پاتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو قرآن کہتا ہے نولیہ ما تولی، کوئی جدھر جانا چاہتا ہے ہم اس کو پھیر دیتے ہیں۔ صحیح۔ اس میں کون سی بات ہے؟ صحیح۔ اللہ تعالیٰ اسباب آسان کر دیتا ہے۔ صحیح۔ جس نے کہیں جانا ہے، پھر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنا راستہ بتا دیتے ہیں۔ Amazing۔ تو یہ دونوں طرف کوئی شخص اگر جانا چاہتا ہے تو اللہ کی طرف سے تو راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ہر شخص کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کدھر جانا چاہتا ہے۔ تو یہ کدھر جانا چاہتا ہے، میں پہلے بھی جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، انما الاعمال بالنیات، صحیح، تو نیت جو ہے وہ دل کا عمل ہے، اس کا تعلق دل و دماغ کے ساتھ ہے۔ صحیح۔ تو وہ دل و دماغ میں جو کچھ ہے وہ خیالات ہیں، تو خیالات اور اس کے جو ظاہری اعمال ہیں دونوں کے مطابق کوئی شخص کہیں جانا چاہتا ہے تو وہ ادھر کو اللہ تعالیٰ اس کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ یہ بات عملاً موجود ہے، جی۔ لہٰذا قرآن نے سادہ بات کہہ دی، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، دونوں راستے ہم نے بتا دیے ہیں، کوئی ادھر جانا چاہے کوئی ادھر چلا جائے، ادھر جانا چاہے ادھر چلا۔ شیخ یہ خیر اور شر کے دونوں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ بھی میرا خیال بالکل وہی ہے کہ concept۔ نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، کہ ہم نے نفس کو سوارا اور اس کے اندر ہم نے الہام کر دیا، اس میں برائی بھی الہام کر دی اور اس میں نیکی بھی الہام کر دی۔ اب اس میں نیکی بھی موجود ہے، برائی بھی موجود ہے، اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو نیکی کو ڈیولپ کر لیں تھرو پریکٹس، تو وہ غالب آ جائے گی آپ کی بدی کے اوپر، اور وہ مغلوب ہو جائے گی اور یہ ڈومینیٹ کر جائے گی، اور اس کے مطابق آپ کے راستے آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اس کو ایک اور حدیث میں اس طرح سے بھی کہا گیا کہ جہاں جو حدیث قدسی ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، سبحان اللہ، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ اب بندہ جو جس طرح کا گمان کرتا ہے، اچھا اس میں نا اصل میں ہر شخص جو گمان کر رہا ہوتا ہے نا، اس کے امکانات بھی وہ اپنے ذہن سے سوچ رہا ہوتا ہے ایسے ہی۔ اچھا اس کا تعلق کوئی خاص مونکس یا یوگیوں کے ساتھ صرف نہیں ہے۔ ہم اپنے مثلاً آپ یہاں سے اسلام آباد سفر شروع کرتے ہیں، جی، آپ کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ میں انشاءاللہ خیریت سے پہنچ جاؤں گا، دوسرا خیال آتا ہے کہ شاید ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، تیسرا خیال آتا ہے گاڑی خراب نہ ہو جائے۔ اچھا یہ سارے خیالات آ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جس شخص کی یہ جو تخیل کی قوت ہے وہ ذرا اسٹرانگ ہوتی ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ٹھیک بات ہے وہ زیادہ تر سوچ لے، یہ ممکن ہے۔ صحیح۔ وہ میری ایک بہن ہے، اور وہ جب ہم اکٹھے ہوتے تھے، اب تو خیر ماشاءاللہ وہ پوتوں والی ہے، دوتوں والی ہے، تو وہ جب ہم گھر میں ہوتے تھے تو وہ کہا کرتی تھی، ہم نے کوئی واقعہ ہو جانا نا، اس نے کہا نا مجھے پہلے ہی پتا تھا۔ اچھا یہ اکثر ہوتی ہے خواتین کی عادت، مجھے پہلے ہی پتا تھا ایسے ہو جانا۔ وہ جو پہلے ہی پتا، ہم اس کو کہتے تھے کہ تم نا پہلے بتا دیا کرو کہ کیا ہونے والا ہے۔ اب ظاہر پہلے تو نہیں بندہ بتا سکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ امکان بھی ہو سکتا ہے، یہ امکان بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ان میں سے ایک وقوع پذیر ہو جاتا ہے، تو آدمی کہتا ہے یہ میں نے پہلے سوچا ہوا تھا۔